السلام علیکم، میں ہوں عابد اندلیب۔ ناظرین، افغانستان کی صورتحال ہر گزرتے لمحے کے ساتھ سنگین سے سنگین ہوتی جا رہی ہے۔ کیا سچویشن ہے اس وقت؟ اخبار اردو کے مطابق طالبان کی بڑی کامیابی، پہلے صوبائی دارالحکومت پر قبضہ، صوبہ نمروز کے دارالحکومت زرناج پر قبضہ کر لیا۔ زرناج ایران کی سرحد سے متصل نمروز صوبے کا انتظامی اور تجارتی مرکز ہے۔ افغان فورسز نے کسی قسم کی مزاحمت نہیں دکھائی۔ مقامی صحافیوں کے مطابق زرناج پر طالبان نے بغیر کسی مزاحمت کے قبضہ کر لیا۔ یہ اس وقت کی بہت بڑی خبر ہے۔ زرناج وہ ایریا ہے، وہ دارالحکومت ہے نمروز کا جو بالکل لنک کرتا ہے ایران کے ساتھ، اور ایران کا جو قلعہ اسلام کا جو تجارتی مرکز ہے وہ اس راستے سے ہو کر آگے کابل تک پہنچتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور دوسری بڑی خبر جو بہت تکلیف دہ بھی ہے میرے لیے، جو اشرف غنی کے سپوکس پرسن تھے، افغان حکومت کے میڈیا اینڈ انفارمیشن سینٹر کے ڈائریکٹر تھے، جتنی بھی افغانستان کی حکومت کی خبریں یوں سمجھ لیں ان کا ایک آفیشیل ISPR جو ان کی خبریں ریلیز کرتا تھا، وہ اس کے ڈائریکٹر تھے، ان کو دارالعمان کے علاقے میں قتل کر دیا۔ دعا خان سابق صدر اشرف غنی کے سابق ترجمان بھی تھے۔ طالبان نے حملے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ یہ اور اس سے بھی ایک اور خوفناک خبر، طالبان نے نمروز جیل توڑ کر سینکڑوں ساتھیوں کو رہا کر دیا۔ ناظرین، یہ آج طالبان نے بتایا یہ جا رہا ہے کہ 2 جگہوں پہ جیل کو توڑا ہے۔ ایک وہ ایریا جو مارشل رشید دوستم کا ایریا ہے، وہ رشید دوستم جس کا میں نے آپ کو پہلی ویڈیو میں بتایا کہ کتنا وہ خونخوار بھیڑیا تھا، ترکی سے وہ واپس آیا ہے طالبان کے خلاف لڑنے کے لیے، اور جو طالبان کے خلاف لڑنے کے لیے اتنا مشہور ہے کہ اس نے تقریباً 10,000 طالبان کو گاڑیوں میں بند کر کے ان کو سفوکیشن سے مارا، ان کے اوپر گولیاں برسائی، جو بچ گئے تھے ان کو زندہ دفن کیا۔ دشتے لیلا جو ایک پوری ڈاکیومنٹری ہے یوٹیوب پہ، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، وہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنا ظالم اور سفاک انسان تھا۔ اس کے اپنے گھر کے اندر، اس کے فارم ہاؤس کے اندر سے طالبان نے ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پہ ڈالی ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اشرف غنی کا سب سے زیادہ انحصار جس ناردرن الائنس کے جس شخص پہ تھا، جس کو امپورٹ کیا انہوں نے ترکی سے، وہ بھی فیل ہوتا ہمیں جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے۔ اس وقت یہ نہیں ہے کہ صرف اشرف غنی کی حکومت کا نقصان ہو رہا ہے، ان کے لوگ مر رہے ہیں، بیسیکلی یہ پوری انسانیت کا نقصان ہے، یہ طالبان کا بھی نقصان ہے، اور طالبان کے اپنے لوگ بہت زیادہ اس جنگ میں نشانہ بن رہے ہیں۔ لیکن اس کا جو سب سے تکلیف دہ پہلو ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے سویلینز ہم فوٹیجز دیکھ رہے ہیں، بہت ساری ایسی ٹویٹس آ رہی ہیں، بہت سارے ایسے ویڈیوز آ رہے ہیں، فوٹو آ رہے ہیں جس میں بہت زیادہ لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں، اور افغانستان کے اندر یہ جو تکلیف دہ صورتحال ہے یہ کسی طرح سے بھی سیلیبریٹ کرنے کے قابل نہیں ہے، کسی ایک گروپ کے لیے بھی۔ طالبان اگر سیلیبریٹ کرتے ہیں تو یہ بہت تکلیف دہ ہے، چونکہ بہت زیادہ عام شہری اس جنگ میں اب نشانہ بن رہے ہیں۔ چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 2 دنوں سے اشرف غنی کی حکومت نے جس طرح سے اس جنگ کی اسٹریٹجی کو تبدیل کیا ہے، چونکہ وہ گراؤنڈ پہ لڑائی نہیں لڑ سکتے تھے، اب انہوں نے ایئر پار کا استعمال کرنا شروع کیا ہے، اور طالبان اس وقت ایئر پار کو لیک کر رہے ہیں، اور ایئر پار میں نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ مارکیٹس جل رہی ہیں، عام لوگوں کے گھر جل رہے ہیں، عام سویلین نشانہ بن رہے ہیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ طالبان جو ہے وہ لشکر گاہ کے ایریے میں عام گھروں کے اندر گھس گئے، اور جو اشرف غنی کی فورسز تھی ان کو مجبوراً چھتوں کے اوپر چڑھنا پڑا، اور اس کا نقصان بھی کس کو ہوا؟ عام آبادی کو ہوا، اور اس میں جب انہوں نے اس کے اوپر ایئر بمبارڈمنٹ کی اور بہت زیادہ گھر جل گئے، مارکیٹ جل گئی، اور یہ کون شیئر کر رہا ہے؟ یہ خود طالبان کے ترجمان بھی جو ہے وہ شیئر کر رہے ہیں۔ اور پھر جاوز جان جو ایریا اس وقت ازبکستان کے ساتھ، جس کی دریائے آمو کے ایریا میں جو سرحد لگتی ہے تاجکستان کے ساتھ بھی، یہ ایریا رشید دوستم کا اور ناردرن الائنس کے لیے اس کا ایک گڑھ سمجھا جاتا تھا۔ اس وقت وہاں بھی بہت شدید لڑائی چل رہی ہے۔ کل تک جو لڑائی جس کا مرکز ہرات تھا، اب وہ لڑائی ہمیں لشکر گاہ سے بھی زیادہ ادھر نمروز میں اور اس طرف جاوز جان میں جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ اور نمروز جاوز جان کا یہ ایریا جو ہے وہ مارشل رشید دوستم کا ایریا، اور وہاں اس کا ایک فارم ہاؤس تھا جو اس کی دہشت کی علامت تھا، اس کے اندر طالبان گھس گئے، وہاں سے انہوں نے فوٹیجز اپنی ریلیز کی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو جاوز جان کی جیل تھی اس کو توڑا ہے طالبان نے، اس جیل کے اندر طالبان کے بہت زیادہ کچھ دوست تھے، ان کو وہ جو ہے وہ لے کر باہر فرار ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے جو یہ جو دوسرا جو ایریا ان کا زرناج، اس ایریے میں ایک بڑی جیل تھی، اس کو بھی انہوں نے توڑا ہے۔ یہ
نمروز کا جو ہے وہ دارالحکومت ہے، یہ بھی بارڈر کے ساتھ لگتا ہے، ایران کے بارڈر کے ساتھ۔ زرانج کا ایریا مشہور تھا تجارتی راداری کے اعتبار سے، اور اس میں کیا ہوتا تھا کہ جتنی بھی تجارت ہوتی تھی افغانستان کے اندر ایران کے راستے سے، قلعہ اسلام کی گزرگاہ کے راستے سے، تو وہ انہی ایریاز سے، انہی تجارتی راداریوں سے گزر کر آگے منڈیوں تک جاتی تھی۔ وہاں بھی طالبان کا تسلط ہے۔ اور ایک اور خبر یہ آ رہی ہے کہ جو سپن بودلک کا ایریا ہے، جو پاکستان کا افغانستان کے ساتھ بارڈر لگتا ہے، اس کو طالبان نے سیل کر دیا ہے۔ بہت ساری جگہوں سے یہ خبر جو ہے وہ اس وقت چل رہی ہے، سرکولیٹ کر رہی ہے، لیکن یہ جو اس وقت طالبان کی بڑی کامیابی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اشرف غنی کا جو سابق سپوکس پرسن ہے دوا خان، اس کو جو اشرف غنی کی اس وقت کی جو حکومت ہے اس کی جو جتنی بھی میڈیا اسٹریٹجی تھی، جتنی بھی انفارمیشن تھی، اس کو رن کر رہا تھا، اس سینٹر کا جو ہے وہ ڈائریکٹر تھا، اس کو بھی قتل کر دیا۔ اور یہ طالبان اب میرے خیال میں گراؤنڈ سے ساتھ ساتھ جو ہائی پروفائل لوگ ہیں ان کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں۔ جیسے انہوں نے جو ڈیفنس منسٹر تھا اس کے گھر کے اوپر اٹیک کیا، آج انہوں نے جو میڈیا انفارمیشن سینٹر کا ڈائریکٹر ہے اس کو اڑا دیا۔ تو یہ ایک بیسکلی ایک دہشت ہے اور ایک نفسیاتی جنگ بھی ہے کہ بہت زیادہ لوگوں کو ڈٹر کرنا اور ان کو اس نفسیاتی جنگ میں مبتلا کر دینا۔ اور جو افغان فورسز کے جو لوگ ہیں، ان جہاں جہاں وہ لوگ سرنڈر کر رہے ہیں، ان کے انٹرویوز جب ہم سنتے ہیں، ان سے جب بات چیت کرتے ہیں طالبان، تو وہ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں مرکز سے کوئی سپورٹ حاصل نہیں تھی، ہمیں مرکز جو ہے وہ سپلائی پراپر نہیں کر رہا تھا، ہم اس لیے ناکام ہو رہے ہیں کہ ہماری جو پشت پہ کھڑے لوگ ہیں وہ جو ہے وہ اتنے زیادہ ایکٹیو نہیں ہیں، وہ خود کنفیوژن کا شکار ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ لیکن آگے جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے ہیں تو یہ جنگ کہیں نہ کہیں سے انفارمیشن وار میں بھی ہمیں کنورٹ ہوتی نظر آ رہی ہے۔ انفارمیشن وار میں کیسے کنورٹ ہوتی نظر آ رہی ہے؟ کل سے تمام ویسٹرن میڈیا اس چیز کو چلا رہا تھا کہ طالبان نے جو ڈیم ہے اس کے اوپر اور اس کے ابٹمنٹ کے اوپر حملہ کیا اور اس کے اوپر بہت زیادہ گولے برسائے، اور اس کا ابٹمنٹ کی پکچرز جو ہے وہ ریلیز کی گئی ہوئی تھی کہ طالبان املاک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، شہری املاک کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ لیکن اس کی طالبان نے تردید کی ہے۔ طالبان یہ کہتے ہیں کہ یہ خود اشرف غنی کی حکومت کر رہی ہے، ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ سرکاری املاک یا پبلک جو پراپرٹیز ہیں ان کو ٹارگٹ کریں۔ تو یہ ایک انفارمیشن وار میں بھی کنورٹ ہو گئی ہوئی ہے۔ بہت زیادہ جگہوں سے حقیقی خبریں نہیں آ رہی، اس لیے کہ گراؤنڈ پہ بہت کم لوگ موجود ہیں، یا خبر آتی ہے زیادہ سے زیادہ کچھ انڈیپینڈنٹ سورسز ہیں، کچھ انڈیپینڈنٹ صحافی ہیں بہت کم جگہوں پہ، یا پھر جو طالبان کے ترجمان دیتے ہیں، یا پھر خود اشرف غنی کی جو حکومت دیتی ہے۔ لیکن بظاہر اگر اس وقت تک آپ دیکھیں تو بہت زیادہ جگہوں پہ طالبان بہت شاندار گین کر رہے ہیں۔ انفارچونیٹ یہ ہے کہ بہت سول لوگ اس میں افیکٹ ہو رہے ہیں، ان کی نقل مکانی، ان کی املاک، اور بہت زیادہ لوگ اس میں مارے جا رہے ہیں سول۔ یہ ایک تکلیف دہ چیپٹر ہے، تو ہماری دعا ہے کہ یہ جنگ جلد از جلد ختم ہو، یہ مذاکرات تک یہ سلسلہ آئے، اور اس میں جتنے لوگ کردار ادا کر رہے ہیں یا کر سکتے ہیں ان کو کرنا چاہیے۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔